کی قبر سے آواز آ رہی تھی، مجھے بچاؤ، مجھے بچاؤ، مجھے بچاؤ، بچاؤ کی آواز آ رہی تھی۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے۔ حضرت سیدنا محمد بن یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں بیت المقدس کی پہاڑیوں میں تھا، میں نے ایک وہاں نوجوان کو دیکھا جو بڑا غمگین تھا، ادھر ادھر گھوم رہا تھا، بڑا تکلیف میں نظر آ رہا تھا۔ میں اس کے پاس گیا، میں نے کہا بھائی آپ بڑے غمگین میں دکھ رہے ہو، کہاں سے آئے ہو اور اتنے غمگین کیوں ہو؟ اس نے کہا کہ بھائی میرے پڑوس میں ایک نوجوان کا انتقال ہو گیا، وہ اس دنیا سے چلا گیا، اس کا ایک بھائی ہے جو بڑا غمگین رہتا ہے، آؤ کیوں نہ ہم دونوں چلیں اس کے گھر اور چل کے اس کی تعزیت کریں، اس کو اطمینان دلائیں، اس کو سکون حاصل کروائیں، اس کو صبر کی تلقین کریں۔ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے کہا ٹھیک ہے، ہم دونوں ساتھ میں ہو لیے اور اس نوجوان کے گھر گئے۔ دیکھا اس کا بھائی بیٹھا ہوا تھا، غمگین تھا، رو رہا تھا۔ ہم لوگوں نے کہا بھائی آپ کیوں رو رہے ہو؟ یہ موت تو سب کو آنی ہے، جوان ہو، بوڑھا ہو، بچہ ہو، عورت ہو، کوئی بھی ہو، سب کو موت آنی ہے، اور جب یہ آ جاتی ہے تو اس کو کوئی روک نہیں پاتا ہے۔ جس کی بھی موت آ جاتی ہے، جہاں آ جاتی ہے اسی حالت میں وہیں پر وہ انتقال کر جاتا ہے اور یہ دنیا چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ اس نے کہا بھائیو آپ صحیح کہہ رہے ہو، لیکن میں اس بات سے نہیں رو رہا ہوں کہ میرا بھائی مر گیا۔ کہا پھر تم کیوں رو رہے ہو؟ کہ میں اس بات سے رو رہا ہوں کہ اس کا حال قبر میں بہت برا ہے، اس کا حال بہت زیادہ خراب ہے کہ جس کو سوچ سوچ کر میں رو رہا ہوں۔ یہ دونوں حضرات کہنے لگے سبحان اللہ، آپ تو غیب کی بات بھی جانتے ہو، آپ نے کیسے پتہ لگا لیا کہ اس کا حال قبر میں برا ہے؟ وہ کہنے لگا میں غیب کی باتیں تو نہیں جانتا ہوں، لیکن اتنا ضرور جانتا ہوں کہ جب میرا بھائی مرا اور میں اس کو دفنانے کے لیے گیا، سارے لوگ چلے آئے، سارے لوگ اس کو دفن کر کے چلے آئے، میں رک گیا، میں اس کی قبر پر ٹھہر گیا تھوڑی دیر کے لیے، اور دل کے کانوں سے اگر سن لوگے نا یہ تو میرا یقین ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں تائب ہو جاؤ گے۔ وہ کہتا ہے میں قبر پہ ٹھہر گیا، ٹھہرنے کے بعد میں نے کیا دیکھا کہ قبر سے آواز آ رہی تھی، مجھے بچاؤ، مجھے بچاؤ، مجھے بچاؤ، بچاؤ کی آواز آ رہی تھی۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے، میرا دل دھڑک رہا تھا، میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہو رہی تھیں، اور مجھے اپنے بھائی کی یاد آ گئی۔ میرا بھائی چلا رہا تھا مجھے بچاؤ، مجھے بچاؤ، اس کی آوازیں میرے کانوں میں سنائی دے رہی تھیں، میرے کانوں میں اس کی آوازوں کی گونج آ رہی تھی۔ میں جلدی سے قبر کھودنے لگا کہ غیبی آواز آئی کہ خبردار قبر کو مت کھولنا، قبر کو مت کھودنا۔ یہ میرے کانوں میں آواز آئی، میں نے قبر کو بند کر دیا، میں نے قبر کو نہیں کھودا اور وہاں سے میں بچ نکلا اور چلنے لگا۔ ابھی ایک قدم بڑھایا تھا کہ پھر بھی آواز آنے لگی کہ مجھے بچاؤ، مجھے بچاؤ، مجھے بچاؤ کی آواز آنے لگی۔ میں پھر واپس آیا، میں نے پھر قبر کھودنا شروع کیا، پھر وہی غیبی آواز آئی کہ خبردار اگر تو نے قبر کو کھولا، قبر کو مت کھودنا، مت کھولنا قبر کو۔ میں نے اس قبر کو بند کر دیا اور میں واپس ہوا، اور جیسے ہی واپس ہوا پھر میرے بھائی نے آواز ماری مجھے بچاؤ، مجھے بچاؤ۔ اس وقت میرا دل ایسا دھڑکا اور بھائی کی محبت ایسی غالب آئی کہ میں گیا اور فوراً قبر کھودنے لگا۔ میں نے پوری قبر کھود ڈالی، اور جیسے ہی قبر کھدی تو میں نے بڑا عجیب واقعہ دیکھا، بڑا عجیب منظر دیکھا۔ میرے بھائی پیروں میں، جسم میں، ہاتھوں میں آگ کی زنجیریں ہیں، آگ کی زنجیروں سے میرا بھائی بندھا ہوا ہے۔ میں دیکھ کر حیرت زدہ ہو گیا، اور اپنے بھائی کی محبت مجھے غالب آ گئی۔ اپنے بھائی کی محبت میں نے آگے ہاتھ بڑھایا اور بھائی کے جو جسم میں زنجیریں بندھی تھی آگ سے، انہیں کھولنا چاہا۔ جیسے ہی آگے ہاتھ بڑھایا میری انگلیاں ابھی لگی تھیں اس آگ کی زنجیر میں کہ میری انگلیاں کتر گئیں۔ میں نے اس کو پکڑا نہیں تھا، صرف اس کو آگے ہاتھ کیا تھا اس زنجیر کو کھولنے کے لیے، لیکن وہ دنیا کی آگ نہیں تھی، وہ جہنم کی آگ تھی، اور وہ انسان اس پر سزا ہو رہی تھی، عذاب الہی ہو رہا تھا۔ میں نے زنجیر کھولنا چاہی تو میری انگلیاں قطر گئیں۔ جیسے ہی میری انگلیاں قطریں میرے درد ہونے لگا اور شدید تکلیف ہونے لگی۔ میں نے جلدی جیسے تیسے قبر کو بند کر دیا، اور بند کرنے کے بعد میں الٹا واپس بھاگا، اور مجھے وہ دن یاد آتا ہے
تو بڑا تکلیف ہوتی ہے، وہ منظر یاد آتا ہے تو بڑا عجیب لگتا ہے۔ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو میری انگلیاں کتری ہوئی، اس نے چادر ہٹائی تو واقعی اس کی انگلیاں کتری ہوئی تھیں۔ کہا میں اسی ڈر سے رو رہا ہوں عذاب الہی، اللہ تعالیٰ جب عذاب ڈالتا ہے نا تو پھر کوئی نہیں بچا پاتا ہے۔ اللہ کا جب عذاب آتا ہے تو سخت طریقے سے آتا ہے، پھر کوئی اس کو نہیں بچا پاتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کر لیں یار، ابھی بھی ٹائم ہے، وقت ہے، توبہ کا دروازہ ابھی کھلا ہوا ہے، پتہ نہیں کب توبہ کا دروازہ بند ہو جائے اور ہم جو گناہوں میں مبتلا ہیں ہم اسی میں رہیں اور ہم توبہ نہ کر پائیں۔ تو توبہ کا دروازہ ابھی کھلا ہوا ہے، آ جائیں اللہ کی طرف، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیں، اللہ ایک توبہ سے آپ کو معاف فرما دے گا۔ کہاں ہیں آپ حضرات؟ آئیں تو صحیح اللہ کی بارگاہ میں، توبہ کریں تو صحیح۔ آج ہمیں نماز پڑھنے کا وقت نہیں ہے، روزہ رکھنے کا وقت نہیں ہے، نیک عمل کرنے کا وقت نہیں ہے۔ یار ہم لوگ کون سی زندگی جی رہے ہیں؟ اللہ نے عبادت کرنے کے لیے بھیجا ہے، اس کو بھولے بیٹھے ہیں۔ اللہ نے دنیا میں جنات کو، انسان کو اسی لیے بھیجا ہے کہ یہاں عبادت کی جائے، عبادت کرنے کے لیے۔ اور ہم لوگ آج کیا کر رہے ہیں؟ اپنے اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھیں۔ اللہ کی عبادت کیا کریں، نمازیں ادا کیا کریں، نیک عمل کیا کریں، کام بھی کیا کریں اور اللہ کی عبادت بھی کیا کریں۔ یہ ضروری ہے، یہ فرض ہے اور اس کو ادا کیا کریں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، ورنہ وہ دن دور نہیں ہے کہ اللہ کا عذاب آ جائے، اللہ کا عذاب ہم پر آ جائے اور ہم اللہ کے عذاب کی گرفت میں آ جائیں اور توبہ کا دروازہ بند ہو جائے، دنیا سے ایسے ہی چلے جائیں، موت کا فرشتہ آ جائے اور ہماری روح قبض کر لے، ہمیں توبہ کی توفیق بھی نہ ہو۔ تو موت سے پہلے اب کسی کو نہیں معلوم کہ موت کب آئے گی، ایک سانس بھی نہیں آتی ہے موت آ جاتی ہے، ہمیں یہ نہیں معلوم ہے کہ اگلی سانس آئے گی یا نہیں آئے گی، اگلا بول پائیں گے یا نہیں بول پائیں گے، موت آ جائے گی، کوئی خبر نہیں ہے۔ ہاں، موت کی کوئی ڈیٹ نہیں ہے کہ 1 سال کے بعد آئے گی، 2 سال کے بعد آئے گی، 100 سال کے بعد آئے گی، موت کو کوئی نہیں روک سکتا۔ ایک سانس کے بھی بعد آ سکتی ہے اور 1 سال کے بعد بھی آ سکتی ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔